الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، جن میں سے ایک رکن حج ہے۔ اور یہ رکن باقی ارکان سے مختلف ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، رمضان کے روزے ان کی طرح نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کا معاملہ کچھ مختلف ہے، اس لیے کہ باقی ارکان جو ہیں وہ آپ جہاں بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جس جگہ پہ چاہیں ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی، رمضان کے روزے بھی۔ لیکن حج کا یہ معاملہ نہیں، بلکہ
باقی ارکان سے اس کا امتیاز اس کی تعریف سے ہوتا ہے۔ حج کی جو تعریف کی جاتی ہے، علماء فقہائے کرام اس کی تعریف کرتے ہیں کہ حج کس چیز کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ حج نام ہے مخصوص جگہ یعنی بیت اللہ کے اندر اور مخصوص وقت میں، یعنی حج کے مہینوں میں مخصوص افعال ادا کرنا، ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا ان کا وقت بھی مخصوص ہے، ان کی جگہ بھی مخصوص ہے، اور وہ افعال بھی مخصوص ہیں۔ وہ اپنے وقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر اس کے جو مخصوص افعال ہیں ان میں سے کوئی افعال اور اعمال عمل رہ گیا فعل، تب بھی حج نہیں ہو۔ اس لیے حج باقی ارکان سے کچھ مختلف ہے۔ زندگی کے اندر جب حج کی شرائط پائی جائیں، جو حج کی شرطیں ہیں وہ کسی انسان پر پوری ہو جائیں تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید سے بھی، سنت سے بھی، اجماع امت سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہے۔ تو اس لیے شرطیں پوری ہو جائیں تو حج ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تاخیر کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حج کی فرضیت بیان فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، بیت اللہ کا، کس کا؟ بیت اللہ کا حج، کیونکہ حج صرف وہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دھرتی پر اگر طواف جائز ہے تو صرف بیت اللہ کا جائز ہے، اس کے علاوہ یہ طواف والی عبادت اگر ہو سکتی ہے تو صرف مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، بس اس کے علاوہ کہیں اور طواف نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے قسم اٹھا لی، غالباً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور تھا، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جس وقت وہ عبادت میں کر رہا ہوں کوئی اور نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ ایسی اس نے قسم اٹھا لی کہ اس وقت وہ عبادت میرے سوا کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب قسم تو اٹھا لی، معاملہ مشکل ہو گیا، اب کیسے یہ جو ہے وہ اگر ایسی عبادت نہیں کرتا تو پھر بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت امام صاحب کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، حضرت نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، اس شخص کو بیت اللہ میں لے جاؤ اور وہاں جا کر جتنے لوگ طواف کر رہے ہوں ان کا طواف رکواؤ، اور اس اکیلے کو کہو کہ یہ طواف کرے۔
اس لیے کہ کائنات کے اندر جب یہ طواف والی عبادت کر رہا ہوگا، کسی اور جگہ یہ عبادت نہیں ہو رہی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف جائز ہے، کسی قبر کا طواف جائز نہیں، کسی اور بنائے ہوئے مقبرے کا کوئی طواف جائز نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، کس کے لیے؟ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس طرف جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، رستے کی طاقت رکھتا ہو، اس پر اللہ نے حج فرض فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو بندہ حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پھر اس سے بے پرواہ ہے، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، اس نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کیا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے تو پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، جا سکتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، وسعت بھی ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، وہ اس کے باوجود نہیں کرتا حج، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ فرمایا کہ وہ حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث پاک سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ یہ وہی نعرہ ہے، یہ وہی اقرار ہے جو حج پہ جانے والے کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہی اقرار ہے، یہی اسلام کا پہلا رکن ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ پہلا رکن۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز 5 نمازوں کو قائم کرنا دوسرا رکن ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا تیسرا رکن، اور فرمایا وَالْحَجِّ، حج کرنا یہ چوتھا رکن ہے، اور وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور 5واں رکن فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، تو حدیث پاک سے بھی اس کی فرضیت ثابت۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے اور 5 وقت کی نمازیں پڑھی، بیت اللہ کا حج کیا، راوی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس پر زکوٰۃ اگر لاگو ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کام ایسے ہیں کہ ان کو کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے ان کا کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو حج
بہت عمدہ عمل ہے، فرضیت والا عمل ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حج للہ، جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کیا، اس نظریے سے وہ حج نہیں کرتا کہ میں حج پہ جاؤں گا واپس آؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحب آ گئے، کیا کہیں گے؟ اگر یہ بات دل میں آئی کہ لوگ مجھے کہیں گے حاجی صاحب آ گئے ہیں حج کر کے، اللہ فرماتے ہیں تیرے 12 لاکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، سارے روڑ دیتے ہیں، سارے ضائع کر دیے۔ اس لیے فرمایا من حج للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے وہ ہر سال حج پہ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو آگے بتاتا ہے میں حاجی نہیں، صرف میں الحاج ہوں۔ میں کیا ہوں؟ الحاج۔ الحاج کسے کہتے ہیں؟ جس نے زیادہ حج کیا ہو؟ نہیں، الحاج حاج، یہ حاجی کی جمع ہے، حج کی، یعنی زیادہ بندے حج کرنے والے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی نے اگر 6-7 حج کیے ہوئے ہیں تو وہ الحاج بن گیا ہے، وہ پھر اپنے ناموں کے ساتھ لکھوا رہا ہوتا ہے جی میں الحاج ہوں۔ وہ بھائی سارے تیرے حج پھر ختم ہو گئے، تو نے تو دکھلاوے کے لیے کیے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ، فرمایا حج کرنے گیا، وہاں پر جا کے اس نے رفس نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا خیالات عورت کے حوالے سے دل میں نہیں لایا، عورت کے حوالے سے کوئی غلط خیال دل میں نہیں آیا۔ اسی طرح فرمایا وَلَمْ يَفْسُقْ، کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے رجع کیوم ولدت امہ، حج کر کے جس وقت واپس آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے آتا ہے جس طرح کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو کے آیا۔ لیکن ساتھ جو شرطیں لگائی گئی ہیں وہ بڑی سخت ہے، رفس بھی نہ ہو، کسی عورت کا غلط خیال دل میں نہ آئے۔ اب فرمایا تو اس کی تو اپنی عورت حرام ہوئی ہے، اس کی احرام کی حالت میں اپنی عورت اس پر حرام ہے، تو اس کے حوالے سے بھی نہیں سوچنا کہ میں جو ہے وہ رات کو جا کر موقع مل جائے تو ہم ازدواجی تعلقات قائم کر لیں گے، نہیں، صرف اللہ کی طرف سوچ ہونی چاہیے، بس تاریں ادھر ملی ہونی چاہیے، کہیں اور نہ ہوں۔ فرمایا گناہ بھی نہ کرے، کسی کو تکلیف بھی نہ دے، کسی کو برا بلا بھی نہ کہے، گالیاں بھی نہ کڈے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ گالیاں بہت نکالتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے تب بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تب بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو ایسا حج اللہ قبول نہیں کرتے۔ یہ تو بڑی پابندیاں ہیں، حج پہ جانا آسان نہیں، حج کرنا آسان نہیں ہے، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر نہ تھوڑے سے عمل کی وجہ سے سارا حج اور ساری محنت ضائع۔ اور فرمایا کہ جب یہ سختیاں، یہ پابندیاں پوریاں کرے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے، کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ اس کے کھاتے میں نہیں رہے گا۔ لیکن حق نہیں معاف ہوتے، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ حقدار بندہ معاف نہ کرے۔ ہاں یہ نہ سمجھنا کہ حج کر آئے ہیں تو لوگوں کے جو حق دبائے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، بہنوں کے حق جو جائیداد میں دبائے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ جب تک حقدار بندہ معاف نہیں کرے گا یا اسے حق ادا نہیں کریں گے تب تک معافی نہیں ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس وہم و گمان میں رہتے ہیں بھی اسی حج کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا، یہ گناہ سرے سے نہیں ہٹے گا، یہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک یہ ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح
سورۃ الحج کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر فرما لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اے میرے پروردگار اب بتائیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہوا میرے پیغمبر اعلان کیجئے، حج کا اعلان کیجئے، لوگوں کو کہیے کہ حج کے لیے آئیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اعلان کریے میرے پیغمبر لوگوں کے درمیان حج کا، لوگ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے، سواریوں پہ بھی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میں اعلان کروں، میری آواز تو ادھر ہی قریب قریب تک جائے گی، یہاں تو آبادی بھی نہیں ہے، دور دور سے لوگ کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز پورے لوگوں تک پہنچا دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ میرے پیغمبر اعلان تو کیجئے، دیکھنا لوگ آئیں گے کیسے، آئیں گے کیسے؟ مثابۃ للناس، میرے پیغمبر ادھر سے دعا بھی کرتے ہو کہ اللہ یہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہم نے کی ہے ہمیں اس کا صلہ یہ عطا فرما کہ اس کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دے۔ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ یہاں پر کیسے آئیں گے؟ فرمایا آئیں گے نہیں، جوک در جوک آئیں گے، بار بار آئیں گے ہیں۔ اب ایک دفعہ جو چلا جاتا ہے نا وہاں پر، جو نہیں گیا اس کی تو چاہت ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے اس کی چاہت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مثابۃ للناس، فرمایا اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دو۔ تو اس لیے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، میرے پیغمبر لوگوں میں اعلان کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، فحجوا، حج کرو۔ کیا کرو؟ حج کرو۔ اس لیے صاحب استطاعت جو ہے، جس کے پاس حج کی طاقت ہے، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، فحجوا امر ہے، امر للوجوب ہے، واجب کے لیے آتا ہے، ضروری کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے حکم فرما دیا وہ کرو۔ فحجوا، فرمایا حج کرو، فرض ہے تم پر۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرامین جو کہ اس کی وعید کے نہ کرنے کی وعید کے اندر موجود ہیں، ڈراوا کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرنے جاتے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن میں آیا نا ومن کفر، اس کی فرضیت کا انکار کر رہے ہیں، طاقت بھی ہے پھر بھی نہیں جا رہے۔ بعض تو کہتے ہیں نہیں جی حج کیڑا ضروری ہے، وہ فرضیت کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی وعید ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے گناہ اللہ ختم کر دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 اسلام، اگر کوئی کافر ہے حالت کفر میں اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ہجرت، دین کی خاطر ہجرت کرنے والا، فرمایا اس کے ذمے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کو دین کی ہجرت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا حج کرنے والا انسان جس وقت حج کرتا ہے اس کی زندگی، اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے مٹا دیتا ہے۔ تو حج بڑا عمدہ عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا پھر ثم من، پھر کون سا افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ افضل ہے۔ فرمایا ثم من، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا والحج، حج کرنا یہ افضل عمل ہے۔ تو یہ ترتیب سے اللہ کے پیغمبر فرماتے گئے۔ تو افضل عمل کہا ہے حج کو، تو بہت فضیلت والا عمل ہے، اور یہ اسلام کا رکن، بڑا افضل رکن ہے۔ اور اس کے لیے پھر جو علماء شرائط بیان کرتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ فرضیت تو پتہ چل گئی قرآن سے بھی احادیث سے بھی کہ حج کی فرضیت ہے، اس کا انکار کرنے والا گویا حج کی فرضیت کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں رہتا۔ فرضیت تو پتہ چل گئی، حج فرض کب ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے، شرائط کیا ہیں۔ فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس انسان مسلمان ہو۔ کافر پر حج فرض وہ جتنے مرضی حج کر بھی لے ہیں، اب مشرکین حج کیا کرتے تھے ہیں، لیکن فرمایا کہ اسلام کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا، مسلمان پر حج فرض ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر انسان نے حالت کفر میں جتنے مرضی حج کیے ہوں لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس پر فرضیت ابھی باقی ہے، ساقط نہیں ہوئی۔ اگر زندگی میں اسے موقع ملے، استطاعت ہو جائے تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے دوبارہ، کیونکہ حالت کفر والے اس کے قبول نہیں ہوئے۔ اسی طرح نمبر 2 فرمایا کہ بالغ ہونا شرط ہے، حالت بلوغت میں ہو۔ بچہ اگر حج کر لے تو اس سے حج کا فرض ساقط نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو جائے تو اس کا حج کا فرض باقی رہتا ہے، اس پر حج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بچپن والا حج اس کا وہ نفلی ہوتا ہے، وہ فرضی نہیں ہوگا، فرضی اس پر باقی ہے۔ اس لیے فرمایا بالغ ہونا۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، بندہ جنون نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ پاگل نہ ہو، عقل اس کی سلامت ہو، اس پر حج فرض ہے، دیوانے پر نہیں۔ نمبر 4 فرمایا آزاد ہو، کیا ہو؟ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ نمبر 5 فرمایا کہ حج کے جو اخراجات ہیں نا اس کا انتظام بھی ہو، تب حج فرض ہوتا ہے۔ یعنی جو اس نے جانا ہے، رستے کا سامان، وہاں پر جا کر اس کا خرچہ، اور پیچھے جو اس کے بچے ہیں ان کی کفالت کا خرچہ، یہ سارا موجود ہو۔ یہ نہیں کہ خود حج پہ چلا جائے، پیچھے بیچارے بچے روتے رہیں، کھانے کو کچھ نہ ہو، مکمل انتظام کر کے جانا ہے۔ اور اسی طرح یہ اس وقت جب حج کرنے مشکل نہیں ہوتے تھے، یہ اس وقت کی شرائط ہیں، اب تو بہت زیادہ مشکل ہو گئے نا، 12 13 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، تو اس لیے اب تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ انتظام مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 6 وقت بھی ہو، یعنی حج کے مہینے ہوں، یہ نہیں کہ رمضان شعبان کے اندر جا کر، محرم کے اندر جا کر کہ جی میں حج کرنے جا رہا ہوں، نہیں، وقت ہونا چاہیے۔ جو حج کے مخصوص ماہ ہیں ان میں جا کر حج کرے، اور مخصوص ایام میں۔ فرمایا اسی طرح یہ تو مطلق شرطیں ہوں گی نا جی، کہ حج کی مطلق شرطیں، اس کے علاوہ کچھ شرائط وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خود جو ہے وہ خود پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں پھر بندہ خود حج پہ جا سکتا ہے، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں پھر اگر اس کے پاس طاقت آ گئی ہے حج کی، خود نہیں جا سکتا، تو وہ پھر کیا کروائے گا؟ حج بدل کروائے گا، کسی اور کو اپنی جگہ پہ حج کروائے گا، کسی اپنے قاری صاحب کو بھیج دیا، امام صاحب کو بھیج دیا، مسجد کے خادم کو بھیج دیا، کسی غریب غربا کو بھیج دیا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھیج دیا، خود نہیں جا سکتا۔ خود جانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے کیا کیا ہیں وہ سنیے۔ فرمایا نمبر 1 صحت مند ہو، صحت نہ ہو، لنگڑا رولا ہو، اندھا ہو تو حج پہ نہیں جا سکتا۔ حج پہ جانے کے لیے تو بالکل صحت ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جناب صحت ہوتی کوئی نہیں، ادھر جا کے دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں،
صحت کا مطلب ہے کہ خود جو ہے وہ آسانی سے حج کے جو ارکان ہیں وہ ادا کر سکے، دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کرتا رہے، تو صحت ہونا ضروری ہے خود کے لیے۔ نمبر 2، قید سے آزاد ہو، یہ نہیں کہ غلام ہو، اگر غلامی میں ہے تو پھر کیا کرے کہ وہ حج بدل کروا سکتا ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اب میری ساری زندگی غلامی میں گزرنی ہے، میں آزاد نہیں ہو سکتا، تو وہ کسی اور کو حج کروا سکتا ہے اگر استطاعت آ جائے۔ نمبر 3 فرمایا کہ راستہ پرامن ہو، راستہ پرامن ہو، یہ نہ ہو کہ وہ اسے خطرہ لائے کہ میں اگر یہاں سے نکلوں گا تو مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، بعض لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں نا جی، تو وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اب یہ خود تو حج پہ جا نہیں سکتا، راستہ اس کے لیے پرامن نہیں، تو وہ کسی اور کو بھیج دے حج بدل کروائے۔ اسی طرح عورت کا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے، عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ آج کل اس چیز کا جو ہے وہ بڑی سستی کا شکار ہیں لوگ، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے محلے کی 10 عورتیں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ چلو جی میں بھی گروپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، اپنا محرم اس کے ساتھ ہوتا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ جہاد کا موقع تھا، لوگ جہاد پہ جا رہے تھے، ایک شخص آیا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے تیاری کی ہوئی ہے حج کی، لیکن میری اہلیہ میری گھر والی حج ادھر جہاد پہ میں نے تیاری کی ہے، گھر والی حج پہ جانا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جہاد پہ نہیں جا سکتا، تو اپنی گھر والی کے ساتھ حج پہ جا، اس لیے کہ اس کا بغیر محرم کے جانا جائز نہیں۔ آج عورتیں جناب جاتی ہیں بڑی خوش ہو کر، ہیں جو ساڈے محلے دی عورت جا رہی، تو عورت کے لیے خود حج کرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کا ساتھ محرم ہو، اس کا خامد ہو یا کوئی اور محرم جس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی شخص ہو، اس کا بچہ، اس کا چچا، اس کا ماما، اس طرح کوئی ہو۔ اسی طرح خود جو ہے وہ حج پہ جانے کے لیے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے عورت کے لیے کہ عورت عدت میں نہ ہو، عورت عدت میں ہوگی تو وہ خود حج پہ نہیں جا سکتی۔ اور باقی جو ہے وہ حج کے حوالے سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، امید ہے وہ جو ٹریننگ سنٹر بنے ہوئے ہیں وہاں جاتے ہوں گے، ٹریننگ کرنی چاہیے، بار بار جانا چاہیے، جہاں بھی پتہ چلے نا جی حج کا ٹریننگ دی جا رہی ہے وہاں جانا چاہیے، کیونکہ ادھر جا کے بندہ پھر خراب ہوتا ہے، ادھر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اکثر لوگ ہمارے بھی وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2 مقام ہیں، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ، یہاں پر وقوف کیا جاتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ وقوف عرفات کے اندر جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد مغرب تک ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اب ان 2 جگہوں پر 2 جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر عرفات میں، اور مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی کی جاتی ہیں، مغرب اور عشاء۔ ایک جگہ پہ عرفات میں اکٹھی کرنا سنت ہے، مزدلفہ میں اکٹھی کرنا واجب ہے۔ اب وہاں پر مزدلفہ میں تو آپ اکیلے پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، وہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی کرنی ہے، لیکن عرفات کے اندر کچھ شرائط ہیں، پھر نماز اکٹھی ہو سکتی ہے۔ عرفات کے اندر شرط یہ ہے کہ امام حج ہو، جس نے حج پڑھایا ہوتا ہے وہ نماز پڑھا رہا ہو ظہر کی، پھر اس کے پیچھے ظہر اور عصر اکٹھی کی جا سکتی ہے، اور امام ہو اور امام حج ہو۔ اس کے علاوہ آپ ظہر کی نماز وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور مسالک والے اکٹھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ہمیں اعتماد ہے، تو ان کا مسلک یہ ہے کہ آپ وہاں پر 2 نمازیں امام حج کے بغیر اکٹھی نہیں کر سکتے، اگر الگ پڑھیں گے تو پھر دونوں الگ الگ ہی پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں۔ اور یاد رکھیے یہ دونوں نمازیں عرفات میں اکٹھی کرنا سننا۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں حج کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے، انسانوں کو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، وہاں پر جا کر خراب ہوتے ہیں، تو بار بار ٹریننگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم ایک بہت بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں، اس کا ہر رکن پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔